الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت معلما، أو كما قال المزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کئی اسباق پڑھائے، جن میں سب سے اہم سبق انسان کو انسانیت کا سبق پڑھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر یقین ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر ہم ایمان لے آئے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو ہم کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کا کچھ نہ کچھ تقاضا ہوتا ہے، اس دعوے کے کوئی نہ کوئی لوازمات ہوتے ہیں۔ بھائی ہم کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کے بیٹے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہم خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ میری بیوی ہے تو بیوی کے ہر کام ہم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن کا مقتضا کیا ہے؟ تو قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر، چاہے ان آیات کا تعلق محکمات سے ہو یا متشابہات سے ہو، عقائد کے باب سے ہو یا فرائض کے باب سے ہو، میراث کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتیں ہوں یا قصص انبیاء کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتیں ہوں، ان تمام پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا تقاضا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی وہ قرآن کریم کی دو آیتیں، 17ویں پارے کی سورہ انبیاء کی پہلی آیت پڑھی: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے،
لیکن حال لوگوں کا یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت یعنی کیا؟ بارگاہ عزتی کے اندر جواب دہی کے لیے حاضر ہونا، یہ حساب کے دن کا مطلب ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے دنیا کے اندر جس طرح سے دن گزرے ہیں، جو زندگی ہم نے گزاری ہے، اس کا حساب دینا۔ اور اللہ جب حساب لینے پر آ جائے تو بتاؤ ہم حساب دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے فضل کو طلب کیا جاوے اور اللہ کی رحمت کو طلب کیا جاوے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو دنیا ہی کے اندر اللہ سے مانگا جاوے، ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے ہم جو ہے وابستہ رہے، ذرہ برابر غافل نہ رہے، ایسی زندگی ہونی چاہیے، بجائے اس کے ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے۔ اب غفلت کیا ہے؟ غفلت ہم کہتے تھے بھائی تو غافل ہے، غفلت میں پڑا ہے، لیکن غفلت کو ہم بہت نارمل لیتے ہیں، بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ سنو غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ام الامراض ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، جونڈس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ کئی بیماریاں ہم جانتے ہیں، تو ہمیں جانا پڑتا ہے اس بیماری کے علاج کے لیے اطباء کے پاس۔ وہ اطباء جو ادویات ہمیں تجویز کرتے ہیں، ہم ان دواؤں کو لے کر اپنے جسم کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، ورنہ گولی شفا نہیں دے سکتی جہاں تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کی مرضی شامل حال ہو۔ اسی طرح سے جسم کے ساتھ ساتھ قلب بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو اس کی بھی کئی بیماریاں ہیں۔ تو روح کی جتنی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کی ماں، ان تمام بیماریوں کی سردارنی یہ غفلت۔ اسی لیے کہا گیا غفلت یہ ام الامراض ہے، تمام روح کی بیماریوں کی ماں ہے۔ دیکھو غفلت میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان نے جو جھوٹ بولا یہ بھی دل کی بیماری، لیکن انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک کام کرنے والا آدمی دکان لیٹ پہنچا، پتا ہے کہ اب مجھے یہاں پر گالیاں پڑے گی، میرا جو سیٹ ہے، میرا جو آقا ہے وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، کیوں؟ صبح اٹھنے میں غفلت ہو گئی۔ تو اب اس غفلت کی وجہ سے یہاں پر ایک اور گناہ وجود میں آ رہا ہے جو جھوٹ کا گناہ، پھر وہاں جا کر جھوٹ بولے گا۔ تو وجود کس طرح ہوا جھوٹ کا؟ آدمی نے غفلت کی، اب اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ دوسری بات، آدمی جو بدگمانی کرتا ہے، تو بدگمانی کب کرتا ہے آدمی؟ کہ سامنے والے دو انسان کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی تذکرہ کر رہے ہیں، اور تو بھی وہاں بیٹھا ہے۔ اب وہاں تھوڑی دیر کے لیے تیری غفلت ہو گئی، ایک جھونکا لگ گیا، تیرا دھیان نہ تھا باتوں کے اندر، آدھی بات سننے کے بعد تو نے کوئی ایسا جملہ سنا کہ تو بدگمان ہو گیا کہ یہ تو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کی سمپتھی پانے کے لیے، لوگوں کی سہانوبھوتی پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جگہ جگہ بیٹھ کر ایک تو بدگمانی کی جو غفلت کی وجہ سے وجود میں آئی، جگہ جگہ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، جھوٹ وجود میں آیا، غفلت سے غیبت وجود میں آئی، غفلت سے بدگمانی وجود میں آئی، اور پھر یہ غیبت ہمیں چغلی کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ کسی انسان سے ہمیں تکلیف ہے، اس انسان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا انسان ملتا ہے تو خواہ مخواہ اسے بھی ہم نقصان پہنچانے کی سازش اور کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ پارٹی بازی آج کل کا انٹرنیشنل مسئلہ ہے کہ بھائی میری ایک کے ساتھ نہیں بن پڑتی، نہیں ہماری جمتی، تو اس کے ساتھ جو ملے گا وہ بھی دشمن، دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن دشمن۔ یہ آج کل کا جو ہے مینیا ہو گیا ہے اور اصول ہو گیا ہے، اس اصول کو بدلنا پڑے گا۔ اور کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جتنے بھی روح کے گناہ ہیں جن کا وجود ہوتا ہے وہ محض غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حساب دہی کا دن قریب ہے، تو ہمیں کس طرح سے غافل دل کو ذاکر بنانا ہے۔ تبھی کہا صوفیاء کرام نے فرمایا جو اطباء جسم کے لیے ہے، اسی طرح سے روح کے اطباء ہے، اسی طرح سے ہمارے اللہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس جایا جاوے اور اپنی تکالیف کو بیان کیا جائے۔ یہ بڑے دل کے صاف ہوتے ہیں،
ہمیں یوں لگتا ہے ہم جا کر انہیں یوں کہیں حضرت مجھے جھوٹ بولنے کی عادت سے، حضرت مجھے بد نظری کرنے کی عادت سے، حضرت مجھے پکچر دیکھنے کی عادت سے، گانے سننے کی عادت، اس وقت تو ہمارے دل پہ بڑا بوجھ گزرے گا، لیکن ہم اگر اس بیماری کو بیان کر دیں گے تو وہ اس بیماری کا توڑ بتلائیں گے، وہ اس بیماری کا علاج بتلائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت مجھے جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے، بات بات میں پتہ نہیں چلتا میں جھوٹ بول دیتا، تو اسے علاج کے طور پر بتلایا گیا کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا کام انشاءاللہ، جس طرح سے کہا جاؤ اس طرح سے کرو، لیکن آپ اس کے علاوہ کوئی علاج بتاؤ ورنہ میری یہ عادت تو چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ تو کہا کہ جھوٹ تو بولنا چالو ہی رکھ، لیکن ایک یہ عزم کر لے، ایک ارادہ کر لے کہ جب تیری زبان سے جھوٹ نکلے گا تب تک 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا۔ اب بولے جا رہا ہے جھوٹ، نماز پڑھے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے جھوٹ، روزے رکھے جا رہا ہے، اس لیے کہ وعدہ ٹوٹ رہا ہے، بات مان رہا ہے شیخ کی۔ ایک دن وہ آیا کہ اب اکتا گیا کہ کیوں میں اپنی سزا کے طور پر اپنے خالق کو یاد کروں، کیوں جھوٹ بول کر میں اپنے خالق کو یاد کروں، کیوں جھوٹ بول کر میں روزہ رکھوں، کیوں نہ سچ بولوں اور اللہ کے لیے روزہ رکھوں، کیوں نہ سچ بولوں اور اللہ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ تو اس طرح سے جب دل کی بیماریاں ہوتی ہے تو ان کے اطباء کے پاس جا کر، صوفیاء کرام کے پاس جا کر، علماء کرام کے پاس جا کر، جنہیں اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ اصلاح کر سکے، کسی دوسرے کی بگڑی کو بنا سکے، ایسے لوگوں پاس جا کر ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں اور ان سے ہماری ان قلب کی بیماریوں کا علاج کریں۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان يتركوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کس چیز کے بعد؟ جب وہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو یہ تو عادت اللہ رہی ہے، ایمان کے بعد آزمائش یہ اللہ کی عادت رہی ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جنت سے نکال کر، یہ ان کی آزمائش۔ کہیں نمرود کی آگ میں خلیل اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ، چلے جاؤ آگ کے اندر، آگ تمہارے لیے گل گلزار ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد آزمائش ہے کہ دنیا کی چیزوں پہ زیادہ بھروسہ ہے یا رب ذوالجلال کی بات پر زیادہ بھروسہ ہے۔ دیکھا کہ آگ بظاہر نقصان پہنچانے والی ہے، لیکن ایمان لے آئے تھے، اللہ پر ایسا ایمان تھا اور اللہ کے اوپر ایسا یقین تھا کہ آگ میں کود پڑے، تب جا کر وہ خلیل اللہ ہوئے۔ کہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل کو اور اپنی رفیق حیات بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے ویران جنگلوں میں جہاں کھانے کو نہ کوئی دانا ہے، نہ پینے کو پانی کا کوئی قطرہ ہے، چھوڑا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس وقت یہ انہوں نے عذر نہیں کیا، ہم کیا کریں گے، وہاں کھانا پینا تو ہے نہیں، کیسے چھوڑے اپنی اولاد، بس اللہ نے کہا چھوڑ دیا۔ یہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ نے کیسی برکتیں دی اور اللہ نے کیسا بدلہ دیا کہ حضرت اسماعیل کی طلب پر اور بی بی حاجرہ کی طلب پر جو زمزم کا کنواں پھوٹا، آج تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے سیراب ہو رہے، اور آج تک کبھی سعودی سے یہ خبر نہیں آئی کہ زمزم کے کنویں میں چونکہ کٹوتی ہو رہی ہے اس لیے اب جو بھی حاجی آئے گا اسے صرف ایک ہی گلاس میسر ہو۔ کہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے جدا کر کے اللہ نے آزمایا کہ ہماری محبت زیادہ ہے یا یوسف کی محبت زیادہ۔ اس کے بعد بھی اللہ نے دیکھنا چاہا تو بنیامین کو جدا کر دیا یعقوب کی آنکھوں سے، یعقوب سے بنیامین کو دور کر لیا، تب بھی وہ اللہ کے وفادار رہے، تب بھی کہتے کہ نہیں یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے بس اسی پر میں راضی ہوں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد ایمان ایمان بنتا ہے اور انسان انسان بنتا ہے۔ ہم زبان سے جس کی تعریفات کے پل باندھتے ہیں، جس پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں، جس کے لیے محبت کے ترانے گاتے ہیں، وقت آنے پر اسی کی جو عادتیں ہیں، اسی کے جو احکامات ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وقت آنے پر اللہ کے احکامات کو فراموش کرتے ہیں، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پامال کرتے ہیں۔
یہی ہماری حقیقت، تو آزمایا جائے گا۔ اور ایک بات بتلاتا چلوں کہ اللہ کا کلام یہ دنیا میں واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جو اللہ تقاضا کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان تقاضے کو پورا کیسے کیا جاوے اس کا حل بھی بتلاتا ہے۔ ورنہ کوئی کتاب دنیا کی اٹھا لو، ایک کتاب میں سوال ہے تو دوسری کتاب میں جواب، کئی دینی کتابیں اٹھا لو، بخاری شریف اٹھا لو تو بخاری شریف بھی پڑھنے کے لیے اس کے لیے شرح کی ضرورت، اس کے لیے ڈائجسٹ کی ضرورت، اس کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک آیت تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے، لیکن وہ سمجھنے والوں کے لیے جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان لوگوں کے لیے ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جب کہا کہ آزمایا جائے گا تو کیسے آزمایا جائے گا، کب آزمایا جائے گا، کس کس طرح سے آزمایا جائے گا، تو چند مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور اللہ تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، ڈر دے کر۔ اب وہ ڈر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمارا یقین اور ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ابھی کورونا وائرس آیا تھا، ہر جگہ ڈر ڈر ڈر، باہر نکلیں گے پولیس مارے گی، دکان نہیں کھولیں گے دھندا کیسے ہوگا، آگے زندگی کیسے بسر ہوگی، یہ فلاں آ گیا ہے گادی کے اوپر اس نے ڈال دیا، یہ پارٹیوں کی سازش ہے، سب کی زبان پہ یہی 100 میں سے ایک ملتا تھا جو یہ کہتا تھا یہ اللہ کی مرضی۔ کیوں یاد نہیں آتی ایسے موقع پر وہ حدیث اعمالکم وعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ جب ڈر کا موقع ہو، کسی بھی چیز کا خوف ہو تو یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ تمہیں ڈر دے کر آزمایا جائے گا، تو اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور 2 طریقوں سے رجوع ہونا ہے قرآن کریم خود بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ نتیجتاً فرماتے اللہ رب العزت ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب بھی کوئی موقع آ جائے آزمائش کا، اس وقت 2 گانا ادا کرو، صلاۃ الحاجات پڑھو، اللہ سے اپنی مرادوں کو مانگو اور صبر کرو۔ اب صبر یہ کیا بلا ہے؟ ہم سمجھتے عام متن کسی نے 1-2 جھاپڑ دے دیے، اسے کہہ دیا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، ہم نے صبر اسی کو سمجھا ہے، ہم اسی کو صبر کا نام دیتے ہیں۔ حقیقتاً صبر کی 2 قسم، نمبر 1 صبر علی الطاعہ، اور نمبر 2 پر صبر علی المعصیہ، طاعت پر صبر کرنا اور گناہوں پر صبر کرنا۔ ایک مثال سے سمجھتے چلو، زمانہ ٹھنڈی کا ہے، منادی پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھ کھلی یا آنکھ نہیں کھلی، گھر سے کسی نے اٹھا دی، اور جب منادی پہنچا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت تقاضا کیا ہے؟ اٹھ جائے، نہیں اٹھ، پھر منادی پکار رہا ہے حی علی الفلاح، اب تو اٹھنا چاہیے، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی تو تلاش کرتے، یہ فلیٹ 9 لاکھ میں لوں گا تو 18 ہو جائیں گے 2 ہی سال میں۔ مولانا وہ اڈاجن پہ جگہ لی تھی 10 لاکھ کی یا 2 کروڑ کی، کامیابی ڈھونڈتا ہے، فائدہ ڈھونڈتا ہے، تو اللہ فرماتے فائدہ اس میں، اسی میں کامرانی اور کامیابی، نہیں اٹھتے ہم۔ تو یہاں پر ہم اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا کریں اور اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑیں، اس لیے کہ شیطان احادیث کے اندر مضمون ہے کہ ایسے آدمی کے گلے میں 3 گرہ لگاتا ہے، جب انسان بستر چھوڑتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب انسان وضو کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ٹھنڈی کے زمانے میں اپنے چہرے پر ڈالتا ہے وضو کے لیے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ شیطان سے اور نفس سے مقابلہ کرے
اور صبر کرے عبادات کے کرنے پر، اچھے کاموں کے کرنے پر، طاعات کے کرنے پر، یہ صبر ہے۔ اچھے کاموں کو کرنے میں صبر ہے اس لیے کہ وہ کرنے کا جی نہیں چاہتا، اور برے کاموں کو چھوڑنے میں صبر ہے اس لیے کہ اس کے کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تو صبر علی المعصیہ کی ایک مثال سمجھتے چلو کہ وہاں تو نماز کا من نہیں ہو رہا ہے، نماز پڑھ لی ہے، صبر علی الطاعہ ہوگی۔ اور صبر علی المعصیہ کہتے ہیں کہ ابھی 31 دسمبر آ رہی، لائیو کانسرٹ ہونے والا ہے، کوئی شیطان آنے والا ہے بمبئی سے اور ناچ گانے کرنے والا ہے، باربیکیو نیشنز میں پارٹی رکھی ہوئی، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارا بھی جی چاہتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کا دل تو لپکے گا ہی اس کی طرف کہ کیوں نہ ہم بھی جاویں۔ اور لوگوں سے چونکہ بچنا بھی ہوتا ہے، کار میں جائیں گے اور دور سے دیکھ کے چلے آئیں گے، ہاں منہ پہ رومال باندھ کے جائیں گے اور دور سے دیکھ کے چلے آئیں گے، سورت چھوڑ کے باڈولی جائیں گے اور سینما میں اور ٹاکیز میں پکچر دیکھ کے چلے آئیں گے۔ تو ان کاموں کو کرنے کا من ہوتا ہے، کوئی لڑکی جا رہی ہے بد نظری کرنے کا من ہوتا ہے، تو ان کاموں کو نہ کر کے یہاں پر اللہ کو ثبوت دینا ہے صبر علی المعصیہ کا۔ کہ اللہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں گناہ کروں، لیکن چونکہ تیرا حکم تھا اور تیرے حکم کو میں پامال نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے اپنے نفس سے جھگڑا کیا لیکن بد نظری نہیں کی، اپنے نفس سے جھگڑا کیا لیکن 31 نہیں منایا، میں نے اپنے نفس سے جھگڑا کیا لیکن تیرے احکامات کو پامال نہیں کیا، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پامال نہیں۔ اور اللہ کے رسول کی ذات کیا ہے، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ان سے پہلے اللہ کے رسول کی ذات کو سمجھو۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، جامع مسجد، چمپا مسجد، بکری والی مسجد، لیکن مسجد حرام یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم اسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور جمعہ مسجد بیت اللہ نہیں، ارے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نام جوڑا جاتا ہے بیت اللہ، اس سے ہمارے دل میں اس کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہا کلام اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو سکھانے والے، اس کو لانے والے، اس کو سمجھانے والے، اس پر عمل کرنے کی تعلیم دینے والے یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے سکھلانے والا اور سمجھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات چل رہی تھی اسے سنو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، اور ان قسموں کو لے لینے کے بعد، اس پر عمل کر لینے کے بعد اللہ کا جو ساتھ ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے مولانا اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، یہ کیا ہے؟ تو اس کو پھر دنیاوی مثال سے سمجھو۔ کوئی انسان جس کے تھوڑے بہت تعلقات ہو گئے ایس پی کے ساتھ، ڈی ایس پی کے ساتھ، میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کے ساتھ، تو فوراً اس کا سینہ باہر آ جاتا ہے اور نہ کرنے کے کام بھی کرتا ہے۔ رونگ سائڈ گاڑی گھسا دی، انلیگل باندھکام کر لیا، کیا ہوا تھا اپنی تو وہ فلاں کے ساتھ پہچان ایک فون میں کام ہو جائے گا۔ کسی کا ساتھ ہونے کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ بڑائی مارتا ہے، اس کو ایک حوصلہ رہتا ہے، ایک ہمت رہتی ہے، غلط کام کے کرنے پر بھی اس کو کیا رہتا ہے؟ ایک طاقت ملتی ہے، ایک پاور ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو میں ہوں۔ تو دنیا کے انچو پینچو کے ساتھ سے تمہیں اتنا پاور آتا ہے تو صبر کر کے میرا ساتھ لے لو، پھر دیکھو تمہیں دنیا میں کون روکتا ہے اور دنیا میں تمہیں کون ذلیل کرتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے ساتھ کو ٹھکرا دیا اور لوگوں کے ساتھ کو پسند کر لیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں ٹھکرا دے۔ ابھی تو اللہ نے ذرا سی رسی کھینچی ہے تو ہم نے ہائے ہائے اور وائے وائے کر لیا۔ یاد رکھو کہ اللہ نے پورا ہاتھ چھوڑ دیا تو ہمارا کیا حال ہو۔ اللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے،
آج جا بجا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اطمینان سے گھوم رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہے، جمعہ منعقد ہو رہے ہیں، عیدین کے تہوار منا رہے ہیں، ادھر ہائی وے پہ گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ پلاننگ تو یہ ہے کہ مسلمان چل بھی نہ سکے اور سکون سے سانس بھی نہ لے سکے، تو یہ اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی امداد شامل حال ہے۔ جو صبر کو اور نماز کو لازم پکڑ کر اس کے اندر بڑھوتری کرواؤ اور اللہ سے اور امداد کو طلب کرو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ خوف سے آزمایا جائے گا، تو خوف کو اس وقت یہ نہیں کہنا ہے کہ میری تو فلاں کے ساتھ پہچان ہے، میری تو فلاں کے ساتھ پہچان ہے، اس کے آنے کی وجہ سے یہ ڈر کا ماحول ہو گیا، نہیں، کہنے کا اللہ کے چاہنے سے ہوا۔ اگر اللہ نے چاہتا تو کائنات کا ذرہ نہ ہلتا، تو پھر اتنی بڑی مصیبت کیسے آ سکتی تھی اللہ کی مرضی کے بنا؟ آگے فرماتے ہیں والجوع، بھوک سے اللہ آزمائیں گے۔ اب بھوک سے آزمانا کیا ہے مولانا؟ دسترخوان کے اوپر تو 10 آئٹم ہوتی ہے اپنے الحمدللہ ہر کھانے کے وقت۔ علماء نے اس کو اچھے سے بیان کیا کہ اللہ نے کوئی بیماری دے دی، کوئی تکلیف دے دی، ڈائبٹیس لگ گیا، ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا یہ نہیں کھانے کا، میٹھا نہیں کھانا ہے، تو اس وقت زبان سے کیا آتا ہے ہمارے، یہ ڈائبٹیس ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب علاج کرو فٹافٹ، تو میں کچھ کھا سکوں، میٹھا کھا نہیں سکتا ہوں، بکتا گیا ہوں اور لوگ میرے سامنے کھاتے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، تو اس وقت ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے کھا نہیں سکتا۔ اس وقت اپنے دل سے یوں کہے کہ اللہ نے یہ بیماری دی ہے، کہ اللہ تو ہی اس بیماری کو دور کر، اور بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن اس سے اعلیٰ گران جو نعمت ہے، اس سے اونچی جو نعمت ہے، میں اس نعمت کو تجھ سے طلب کرتا ہوں جو تندرستی والی نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اللہ کی وجہ سے ہوا، اللہ نے چاہا تو ہوا، اللہ چاہتے ہی تھے کہ تجھے آزمائے اور دیکھے کیا اچھا تھا، تب تو کہتا تھا شکر الحمدللہ، آج طبیعت بگڑی تب بھی کہتا ہے اللہ یہ تیری مرضی سے ہوا، تو ہی اچھا کر دے، نہیں، فوراً ڈائنا پار لاؤ، یہ لاؤ، ڈولو لاؤ، فوراً کہ اللہ تو اچھا کر دے، تو اس میں شفا ڈال دے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے غفلت کو دور کرنے کا تقاضا۔ غفلت کو دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لنگی اور کپنی کے اندر جمعہ مسجد کا کونا پکڑ لے اور اللہ اللہ کرتے رہے، ہر آن ہر پل ہر وقت کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی کیا مرضی ہے، کیا منشا ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت پڑھ لیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بس ہم غافل نہیں ہیں، ہم ذاکر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سرکار نے جس طرح سے کھانے کو کہا اس طرح سے ہم کھا رہے ہیں۔ یہ ہے مسجد کا کونا پکڑ لینے کا نام نہیں۔ بہرحال دوسری بات ہو گئی والجوع ونقص من الاموال، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، مالوں کی کمی کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تب سے مندی، ایسا نہیں بھائی کیا ہے دھندا بند کہاں چل رہا ہے، اب تو برباد کر دیا ہے گورنمنٹ۔ ارے گورنمنٹ نے کہا کو برباد کر دیا، اللہ نے چاہا تھا امتحان لینا، اللہ چاہتے تھے کہ جب کما رہا تھا بھائی تو ایک پیس پہ 500 روپے، آج اسی پیس پہ 50 روپے کماتا ہے تو کہتا ہے یا نہیں شکر الحمدللہ، اتنے تو ملتے ہیں، گھر تو چلتا ہے اور وقت میں کوئی کام تو اٹکتا نہیں ہے، نہیں، لیکن فوراً وہ آیا تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اللہ مال کی کمی کے ذریعے آزمائے۔ والانفس، کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر ہائے اللہ، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ تجھے یہی دکھا تھا، نعوذ باللہ من شر ذالک، کہ اللہ تجھے اسے ہی اٹھانا تھا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں پہلے سے ہی قرآن میں تمہارے بچوں کو، تمہارے محبت کرنے والوں کو تم سے چھین کر آزمایا جائے گا۔ کیا تم یوں کہتے ہو یا نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی۔ والثمرات، ہر چیز کی جو پھل ہوتا ہے، ہر چیز کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کی کمی کر کے آزمایا جائے گا۔ وقت کم ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کی۔ ایک انسان نے محنت کی، جد و جہد کی حلال کمائی کے لیے، اور دوسرا انسان ہے وہ دھوکہ دے کر غلط کر کے، جس طرح سے ایک مثال کارخانے کی لے لو، آج کے دور میں 1 میٹر کے اوپر محنت کرتا ہے تب بھی 8 آنے کی کھوٹ جاتی ہے، اور بازو والا چھیڑے جوڑ دیتا ہے، کہیں لائٹ بل نہیں بھرتا اور
माल को 500 बनाकर 600-200 कर देता है, ऑयल डाल देता है, वो अल्लाह को नाराज करके कमा रहा है और मैं अल्लाह को राजी करके नुकसान उठा रहा हूं। तो अल्लाह देखना चाहता है क्या अब भी मेरा बंदा ये कहता है या नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है और तू ही रोजी में बरकत देने वाला है। बज़ाहिर वो गलत करके कमा लेगा, लेकिन मैं बज़ाहिर नुकसान करके फायदे में रहूंगा। बस इन्हीं गुजारिशात पर आज की बात खत्म कर दे। हर पल, हर आन, हर लम्हा एक ही ख्याल रहे, अल्लाह मुझे देख रहा है, आखिरत में हिसाब देने का वक्त करीब है, अल्लाह से मिलने का वक्त करीब है। तो उस एतबार से अपनी जिंदगी को गुजारा जावे और गफलत को जिंदगी से आउट किया जावे और अल्लाह के और उसके रसूल की मर्जी को जिंदगी के अंदर वेलकम किया जावे। इंशाअल्लाह रोज़ महशर कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।